دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجل. اچھا دجل صرف دھوکہ نہیں ہے یا جھوٹ نہیں ہے, یعنی لائر اسے بولتے ہیں جو کہ کذاب ہوتا ہے, لیکن یہ دجال ہے, یہ جھوٹ کا بھی باپ ہے. یعنی ایک ہے نا کہ آپ کسی چیز کو غلط ثابت کر رہے ہو اور سچ بتا رہے ہو, ایک ہے کہ یو مکس دا لائی ود کنفیوز کر دینا, اور آپ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرو کہ اٹ بیکمز irresistible ٹو ڈینائی دا فیکٹ کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. دجل دیکھ لیں, فیمنزم کا ایک دجل, کس طرح عورتوں کو یقین کرایا گیا کہ تم اوپریسڈ ہو, یقین کرا دیا گیا, اور تمہارا سلوشن ہمارے پاس ہے, گھروں سے باہر نکلو, سب کچھ دجل پر بیسڈ. اور یہ دجل ہمارے دین کے اندر بھی گھستا جا رہا ہے, جیسے کہ ابھی آسٹریلیا میں اور باقی جگہوں پہ آپ امامز دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اور اس طرح کی باقی چیزیں. ایک آتا ہے کہ اسکالرز اس کو فالو کریں گے, اسکالرز کی ایک پوری جماعت اس کو فالو کرے گی. اور آپ نے دا ورڈ دجل ڈیرائیو فرام دا یہ محاورہ دجل البعیر, اٹ مینس کہ ہی سمیئرڈ دا کیمل ود ٹار. عرب جو ہے نا وہ کیمل کو رات کے وقت تاکہ وہ پہچانا نہ جائے, چوری نہ ہو, تو اس کو لگاتے تھے وہ لک جو کالک سی لگاتے تھے تاکہ وہ پہچانا نہ جائے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اور اس کی ایلوژن اتنی بڑی ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا ہیرو ہوگا, بالکل, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سائنس کو اپنا ریلیجن مانتے ہیں, گورے کی بات پہ لبیک کہتے ہیں. ویسے بہت بڑے اسکیپٹک ہیں, لیکن گورا صاحب کی بات پہ لبیک ہے, سائنٹسٹ کی بات پہ لبیک ہے, نہ کریٹیکل انالیسس کرنا ہے, فلاسفرز کی بات پہ لبیک ہے. ایسے لوگ تو یوں پھنسیں گے کہ یہ فلنتھروپسٹ اور یہ بہت بڑا ہیرو ہے, ہمارا سیویئر ہے. یہ بہت سائنس تو ویسے ہی بلیو کرتی ہے نا واٹ یو سی, تو وہ آگے ایسے ایسے میریکلز اصل میں کرے گا نا. یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ حیران رہ جائیں گے, جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ وہ فیمن آئے گا جی اس سے 3 ایئرز پہلے, بالکل بالکل, تو وہ اس طرح کا ڈراؤٹ والی کنڈیشن ہوگی, کسی کے پاس وہ نہ بارشیں ہو رہی ہیں, زمین خشک بنجر ہے, اور آ کے وہ رین برسائے گا اس کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اس کو وہ کچھ پاورز دی ہیں فار دا ٹیسٹ آف مومنین. شیخ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا دیکھیں, ایک تو ایونٹس آر لیڈنگ ٹو دا ارائیول آف دجال, ٹھیک ہے. پہلے ہم اب یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دھوکہ چل رہا ہے. جن لوگوں کو 15-20 سال پہلے طوائف سمجھا جاتا تھا, ان کو لوگ کہتے ہیں یہ سیلیبریٹیز ہیں اور سٹارز ہیں, ٹھیک ہے. جن لوگوں کو بالکل عزت نہیں تھی, ان کو کہا دیا کہ یہ ان سے بڑا فیمس سٹار کوئی نہیں ہے. جو میوزک جو ہے نا سننا لوگ اسے ناپسند کرتے تھے, اور ابھی وہ روح کی غذا بن گئی ہے. جن بدترین لوگوں کو مار دیا جاتا تھا, مطلب ان کو تمام ریلیجنز میں, کرسچینٹی, جوڈیزم, ہندوازم, اسلام, تب میں قتل کر دیا تھا, ان کو رائٹس دیے جا رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, LGBTQ اور وہ سب کچھ, اور پوری دنیا کو اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب چائنا میں ایک بہت بڑا سمر کیمپ کھولا فار مسلمز, ٹھیک ہے, کہ ہم نے جو ہے نا مسلمس کے لیے سمر کیمپ کھول رہے ہیں, اور وہاں پہ اٹ از ہارریبل کنسنٹریشن کیمپس جہاں پہ ویگر مسلمس کے لیے کہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور پتہ بھی ہے لیکن خاموش ہے. وہ سورہ البقرہ کیا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے پیس میکر ہیں, لیکن ان سے بڑا مفسدون, ان سے بڑا فساد مچانے والا کوئی نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, دجل میں ڈائٹ بھی آتی ہے. آج کل کی جو ڈائٹ ہے نا, اٹس ناٹ اے کو انسیڈنس کہ میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں کہ یو کے میں میلز کا ٹیسٹوسٹیرون لیول 30% گر چکا ہے. ایک تو فیمنزم کی وجہ سے وہ مسکولینٹی ویسے ہی ماری گئی ہے. ان کو ٹاکسک مسکولینٹی کہہ کے مردوں کی وہ ان کے کہتے ہیں جی کہ آپ شیو کریں اپنے چیسٹ کو, اپنے ہاتھ شیو کریں, دس از پارٹ آف بیوٹی, بیئرڈ کو شیو کریں. امریکہ میں مسکولین مین ختم ہو چکے, یہ میں اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا. کتنا برا ہٹ ہوا ہے امریکہ, کینیڈا کتنا برا ہٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک مرد کو اس کی مردانگی پہ, جو کہ نیچرل مردانگی, جیسے عورت کی نیچرل فیمینٹی نیچرل, ہم عورت کو یہ تانا نہیں دیتے تم عورتوں جیسی کیوں دکھتی, وہ مردوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم مرد کیوں. اس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون لیول گر رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں عورتوں کو کتنے مسکیریجز ہو رہے ہیں اور کتنے پرابلمز آ رہے ہیں بچہ پیدا کرنے. کبھی آپ نے سنا تھا پرانے زمانے میں کتنی فرٹائل ہوتی تھی عورتیں, مرد بھی فرٹائل ہوتا تھا. آج اریکٹائل ڈسفنکشن ون آف دا موسٹ کامن ڈیزیز ہے. انڈر 40 کسی دور میں اریکٹائل ڈسفنکشن کے جو مریض ہوتے تھے وہ 2% 3%. آج آپ کو پتا ہے 30% لوگ انڈر 40 اریکٹائل ڈسفنکشن میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے شادی کا ریلیشن خراب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عورتیں جس طرح کی ڈائٹ اللہ معاف کرے کھلائی جا رہی, میں نے یہاں تک پڑھا ہے ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ جو ہوتا ہے اٹ از ریسپانسبل فار
you know infertility amongst women. کتنی authentic بات ہے, اس میں مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. ہارمونز ہر جگہ آپ کے ملک میں ایگزیکٹلی یہ فیک ڈائٹ اس کا بہت بڑا ویپن ہے. ڈبے کی خوراک ہو گئی اور ان آرگینک ڈائٹ ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ہیومینٹی سے دور لے جا کے وہ نیچرل وے آف لائف. اور مجھے ترس آتا ہے, میں تھوڑی سی سوری بات لمبی کر رہا ہوں, ضروری ہے کہ آپ امریکہ کو 40 سال پہلے دیکھ لیں, آپ ان کی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں, ایگریکلچرل سوسائٹی پہ چلے جائیں آج سے 100 سال پہلے. بندہ فارمر ہوتا تھا, محنت کرتا تھا, کماتا تھا جا کے, عورت گھر سنبھالتی تھی, بچے پالتی تھی, عورت اتنی محبت ہوتی تھی دونوں میں. آپ پرانی موویز اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے جو ولیج لائف دکھائی ہے اس میں کتنا اچھا کنبا دکھایا. ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, کرسچنز کی بات کر رہا ہوں, مسلمان سوسائٹی کو تو چھوڑ دیں, کرسچنز کا یہ حال تھا. ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک پریئر کہتے تھے اور آمین کہتے تھے ایٹ دی اینڈ, خدا کا شکر ادا کرتے تھے, چلو جس بھی خدا کا, لیکن ایک شکر گزاری کا کنسیپٹ ان میں پایا جاتا تھا. کتنی تباہی پھیری ہے کنزیومرزم نے, کیپٹلزم نے, فیشن انڈسٹری نے. جب ایج آف انڈسٹریلائزیشن آئی, عورتوں کو باہر نکالا, کہا فیکٹریز میں آ کے کام کرو. عورتوں کو گرمی لگنے لگی تو جینز بن گئی کہ تو یہ لمبے لمبے اسکرٹ پہن کے آتی ہیں, گرمی ہوتی ہے فیکٹریز میں, جینز نکالو, دھوئیں گی بھی نہیں, 4 دن چل جائے گی, ہفتہ چل جائے گی. وہی جینز آہستہ آہستہ فیشن بن گئی. فاسٹ فوڈ آیا, وہ بھی آہستہ آہستہ فیشن بنتا گیا. اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے, اگر ہم ہسٹری کھولیں اتنا کلیئر ہو جاتا ہے. the world is slowly and steadily, in fact now quickly moving towards the end. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے اتنا اسمارٹلی نا یہ ان سب چیزوں کو انٹر لنک کیا ہے. جیسے آپ ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں, پھر یہ میوزک انڈسٹری, پھر پورن انڈسٹری, اور پھر یہ ساری چیزیں, یہ اتنا اسمارٹلی انہوں نے, اب پتہ نہیں انہوں نے ظاہری بات ہے پلان ہی کیا ہے. اور اب تو گزارا بھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک عورت کام نہ کرے, ورکنگ لیڈی نہ ہو اور مرد نہ ہو, اور گھر میں جتنا کچھ سمیٹنا. ایون میں ریسرچ پڑھا تھا کہ جتنا آپ گھر بناتے ہیں نا, مطلب ویئر از دا پلیس ویئر یو اسپینڈ دا موسٹ آف منی. اپنے بیڈ روم میں نہیں, اپنے لاؤنج بھی نہیں, ڈرائنگ روم میں, which is least used. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ آ کے دیکھیں گے, آپ ہماری مینٹیلٹی دیکھ لیں اور حالات دیکھیں گے کس طرح سے دنیا کو بیوقوف. اللہ کے میں نے کیا فرمایا تھا, فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سیأتی علی الناس سنوات خداعات, کہ لوگوں پہ کچھ ایسے سال آنے والے ہیں جو کہ دھوکے کے سال ہوں گے, دھوکے کے سال ہوں گے. اور اس میں ڈیٹیل فرمایا کہ جو سچا ہوگا اسے جھوٹا سمجھا جائے گا, اور جھوٹے کو سچا, فاسق اور فاجر کو نیک سمجھا جائے گا, اور جو نیک ہوگا اس کو بدکار اور برا سمجھا جائے گا. یعنی اپوزٹ ہو رہا ہوگا, جو نیک لوگ ہیں. اور پھر فرمایا کہ تمہارے اوپر کیسے لوگ ہوں گے, ینطقو فیہما روایبضہ, لوگوں کی جو پبلک اوپینین کو پیش کرنے والے ہوں گے وہ روایبضہ ہوں گے. تو صحابہ نے کہا قال وما روایبضہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ روایبضہ کون ہے؟ فرمایا قال رجال تافیہ, the worst and the most despicable of people, جن کا حسب و نصب بھی کوئی نہیں. اور وہ کیا کر رہے ہوں گے, میسز کے سامنے آ کے اسٹیج پہ, پبلک پلیٹ فارمز پہ پبلک کا اوپینین دے رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, حالانکہ وہ سب سے ورسٹ لوگ ہوں گے, سب سے زیادہ کریڈینشلز میں کم, کریڈیبلٹی میں کم, اور وہ ورسٹ لوگ ہوں گے. اور آج آپ دیکھ لیں سیاست میں کیسے لوگ ہیں جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. صحیح بات ہے. ملک کو لیڈ کون کر رہے ہیں, جو چور اور ڈکیٹ ہیں. آپ پورے سبحان اللہ ملک سر پاکستان کی حالت دیکھ لیں, کون لوگ اتھارٹی پہ ہیں جو کہ وہ ہیں, اور کون لوگ ریڈی اور فروٹ کی ریڈی لگا رہے ہیں جو. یہ تو پکی بات ہے کہ اس کی ایج میں جو اپیئر ہو رہا ہوگا وہ ریالٹی نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی جو ایکچولی فائر ہوگی, اور دوزخ ہوگی جو ایکچولی جنت ہوگی. اس کا مطلب اپیئرنس اینڈ ریالٹی ول بی opposite to each other. ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ فیملی سسٹم کی طرف اگر ہم دیکھیں, جتنی تباہی فیملی سسٹم کی ابھی ہے نا, یہ آپ ہیومن کی ہسٹری اٹھا لیں, فیملی سسٹم کی اتنی تباہی نہیں آئی. 52% عورتیں, یو کے کا اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں, وہ ایک اسٹیٹسٹک کی آرگنائزیشن ہے بہت فیمس, میرے ذہن سے نام نکل گیا, بہرحال اس کا اسٹیٹسٹک ہے. 52% عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کیریئر بنانا, وی پریفر کیریئر اوور میرج, بیکاز میرج از اے برڈن. میرج سے ہمیں کیا ملتا ہے, ہمارے فگرز خراب ہوتے ہیں, بچہ پیدا کرنا پڑے گا, اس کو پالنا پڑے گا. کیریئر میں پیسے مل رہے ہیں, وی کین ٹریول دا ورلڈ, وی کین ڈو تھنگس, وی کین ڈو ایڈونچر. جاپان میں 45% عورتیں کہتی ہیں کہ دے ہیٹ دا آئیڈیا آف بینگ میرڈ, they hate the idea of getting married. This is happening. جاپان کی بڑی مثال دی جاتی ہے اکانومی میں, نو ڈاؤٹ وہ لوگ بہت جلدی کھڑے ہوئے ہیں آفٹر یہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی. اس وقت سب سے زیادہ ڈپریشن یوتھ میں جاپان میں,
स्टैटिस्टिक्स Suicide उठा की के जगह बनाई देखें हुई है उन्होंने तो। जी फॉरेस्ट ऑफ सुसाइड है वहाँ पे, जहाँ पे सुसाइड लीगल है Exactly. और वहाँ पे लोग जाके सुसाइड करते हैं। लोग स्वीडन की मिसालें देते हैं, नॉर्वे की मिसालें देते हैं। स्वीडन में 18 साल जब बच्चा हो जाता है, ही कैन हैव फॉस्टर पेरेंट्स, ही और शी अपने माँ बाप से खुश नहीं है, केस करेगा मुझे फॉस्टर पेरेंट्स चाहिए। क्या करते हैं बच्चे, उन्हें वजीफा मिलता है। वैसे लोगों के लिए बड़ी बात है वजीफा मिल रहा है 18 साल के बच्चे को, वो तब फायदेमंद है जब बच्चे की तरबियत अच्छी। अदरवाइज वो उस वजीफे से क्या करेगा, अल्कोहल, ड्रग्स। और माँ बाप जब रोकेंगे वो कहेगा आई डोंट नीड यू, गेट लॉस्ट, मुझे फॉस्टर पेरेंट्स चाहिए, मैं फॉस्टर पेरेंट्स लाऊंगा। एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। और ये कैंसर फैलता जा रहा है। फैमिली सिस्टम दज्जाल के दौर में बहुत हिट होने वाली और हो रही है।